الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مدرجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی آج چونکہ ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ جاری ہوئے اور اس کی ایپیسوڈ آج 200 تک پہنچ گئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور اس میں آپ کی بڑی کاوش ہے، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اللہ کریم کا احسان ہے، زندگی ہر انسان کامیابی تلاش کرتا ہے لیکن اس کے ٹارگٹ اور نصب العین بدل جاتے ہیں۔ اصل ٹارگٹ ہمارا، حقیقی ٹارگٹ بنی نوع انسان کا یہ ہے کہ وہ آخرت کو پا لے، سبحان اللہ، بے شک، رہتا دنیا میں ہو بستا جنت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اس زمین پہ بسے، اس کی خوراک کھائے، ان موسموں کو جھیلے، یہاں کے رشتے نبھائے، یہاں کی مزدوری کرے، کاوشیں کرے، اور وہ بستہ جنت میں ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو ممکن بنانے کے نسخے المرشد بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ المرشد پروگرام صرف یہ ہے کہ آپ زمین پر بستے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے خاندانی رشتے نبھاتے ہوئے، اپنی ملازمت، نوکری، تجارت، کاشتکاری کرتے ہوئے یہاں جو زندگی گزار رہے ہیں، آخرت و آخرت ہے، اب یہاں رہتے ہوئے جنت میں کیسے بسیں؟ کوئی شک نہیں اس میں، نو ڈاؤٹ۔ لوگ کبھی چاند پہ زمین بک کر آتے ہیں اور کبھی مریخ پہ، تو آج تک تو وہ بکنگ ضائع ہی ہوتی رہی، جا نہیں سکے۔ یہ المرشد اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی کتاب بھی ہمیں انہی کی معرفت عطا ہوئی، بے شک۔ تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فداہ ابی امی و ابی، ان کے پاس سے ہم وہ نسخے لیتے ہیں، وہ ترکیبیں، وہ طریقے، وہ انداز فکر، وہ سوچ، وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ ٹارگٹ مقرر کرنے کا شوق، پھر اس کو پانے کا ذوق، پھر اس طرف سفر، یہ ہم اس ذات کریم سے لیتے ہیں، المرشد میں، اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کی اس میں بھلائی کرے۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ 200واں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں سب سے جو زیادہ کریڈٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ حضرت جی کی ذات کو جاتا ہے، کہ ہر طرح سے اس پروگرام کو چلانے میں جتنی کاوش حضرت جی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ پروگرام تواتر سے چل رہا ہے اور اس کے 200 پروگرام کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام میں جن لوگوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، بہت زیادہ کام کیا، میں چاہوں گا کہ میں ان کو بھی آج خراج تحسین پیش کروں، جس میں صاحبزادہ عبدالقدیر اوان صاحب ہیں، انہوں نے اس میں بہت، ان کی کاوش ہے۔ ان کے ساتھ صاحبزادہ عبدالرقیب صاحب ہیں، ان کی بڑی کاوش ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں یہ جو آئیڈیا تھا اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں میری حد تک جو مجھے موٹیویٹ کیا گیا تھا، تو وہ ہمارے رحمت اللہ ملک صاحب ہیں،
رحمت اللہ ملک صاحب کی بڑی کاوش ہے اس پروگرام کے اندر، اور بڑی بھرپور محنت سے انہوں نے اس پروگرام کو اتنے تواتر سے جاری رکھا کہ آج ہم آپ کے سامنے 200واں پروگرام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آپ کے سامنے یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں جو کوسچن ہوتے ہیں تو وہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان میں سے ہم کچھ سوالات کو نکالتے ہیں اس پروگرام کے لیے، سلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ سلیکشن کے لیے سوالات جو جاتے ہیں وہ میڈم سمینہ اوان صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عائشہ صدوت صاحبہ، وہ ان دونوں مل کے تو یہ سوالات سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے اس پروگرام کے اندر آتے ہیں، تو ان کی بھی بڑی کاوش ہے اس پروگرام کے اندر۔ اور اس کے ساتھ جو یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ کچھ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، کچھ کیمرے ہوتے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس پروگرام میں محمد عمران ہے ہمارے ساتھ، ان کی بڑی کاوش ہے، عبید اللہ صاحب ہیں، ان کی بڑی کاوش ہے۔ چونکہ یہ ہمارا 200واں پروگرام ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس میں آج آپ کو یہ سیٹ تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہوگا، تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو دوست ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام کے اندر موجود ہیں، یہ براہ راست آج حضرت جی سے سوال کریں گے اور حضرت جی ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سوالات لے لیتے ہیں اور پھر یہ پروگرام کا باقاعدہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا اور پھر اپنا سوال، اور میرا چونکہ یہ آج ہمارا 200واں پروگرام ہے تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ بھی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمران زبیر ہے اور میں پیشے سے ایک استاد ہوں۔ مجھے یہ پروگرام دیکھتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ عام طور پر اسلام ایک لمیٹڈ مذہب ہے اور اس میں زیادہ جدت والی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن کسی بندے نے مجھے یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی ایک دفعہ حضرت صاحب کا پروگرام دیکھیں۔ تو جب یہ بات میں نے سنی اس کے بعد یہ پروگرام دیکھا، اور اب میں کنٹینیوسلی اس پروگرام کو دیکھتا ہوں۔ اس میں میرے کئی ابہام جو ہیں وہ خود بخود دور ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اپنے ان مسائل کے حوالے سے جو میری زندگی میں آئے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کروں، اور اس حوالے سے میں حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ اب ہم آسانی سے اپنی تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ حضرت صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک جرنل پروورب ہے، ایک مقولہ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس ہماری سوسائٹی کے ساتھ یہ ریلیٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی حضرت جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے اور بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی جو شرح یا اس کا جو مفہوم ہے لوگ اس سے ناآشنا ہے۔ صحیح۔ اللہ کریم نے ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ آپ دنیا میں مختلف چیزوں کے محتاج ہیں، انسانی حیات، آب و ہوا کی، دھوپ کی، غذا کی، رشتوں کی، انہی پر ساری حیات کا مدار ہوتا ہے۔ نظام زندگی کے لیے قواعد و ضوابط اللہ نے عطا فرمائے، قوت نافذہ معاشرہ ایک ادارہ بناتا ہے جسے حکومت کہتے ہیں، اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب اگر معاشرہ دینی ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، کام وہ شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے، نتیجہ جو آنا ہے وہ صحیح ہے، جو آئے گا وہی درست ہے۔ بالکل صحیح۔ معاشرہ غیر اسلامی ہے، کردار کافروں جیسا ہے، اس پہ جو عذاب آتا ہے وہ جو ہونا ہے نہیں ہوتا، وہ معاشرہ اپنے لیے خود پسند کرتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں خریدتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہونا نہیں تھا، وہ ہم نے اپنے عمل کے نتیجے میں کر لیا، بالکل ٹھیک۔ تو اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ چلو یہ تو اجتماعی زندگی ہوگی، اب آپ کی ہماری ذاتی زندگی ہوگی۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں میرا عقیدہ درست ہے، میرا کردار صحیح ہے، میں اس کے لیے جو کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وہ شرعی حدود کے مطابق ہے۔
اب اس کے بعد جو نتیجہ آتا ہے الحمدللہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح، وہی مناسب ہے۔ میں کرتا کچھ نہیں، اللہ پہ میرا اعتماد نہیں، سنت کو میں جانتا نہیں، کرتا ہی غلط ہوں، اس کا نتیجہ غلط آتا ہے، تو وہ جو ہونا نہیں تھا، جو نہیں ہونا تھا، میں نے وہ اپنے لیے خرید لیا۔ اچھا، یعنی کہ اس کو پھر یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو تو پھر جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے قرآن ہوتا ہے۔ کریم اس کے بارے ارشاد فرماتا ہے کہ لما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، بعض مصیبتیں ایسی ہیں جو تم خود خریدتے ہو، تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا۔ بالکل صحیح، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، باوجود اس کے کہ تم بہت غلطیاں کرتے ہو، تم پر اتنے عذاب آتے کہ تم نیست و نابود ہو جاتے، لیکن اللہ کریم بہت سی غلطیاں معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو تم پر عذاب آتے ہیں، یہ بہت سی معافی دینے کے بعد کسی کسی قصور کا سیٹ بیک آتا ہے۔ صحیح، اگر عقیدہ درست ہے، جو کاوش کی، محنت کی، کام کیا، وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہونا تھا، وہ مقدر ہے الحمدللہ، اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ ناظرین محترم، ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 03334955 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ اور آج کا یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے کیونکہ ہمارے 200 پروگرام الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آج آپ کو یہ تھوڑا سا سیٹ بھی چینج نظر آ رہا ہوگا، اور آج کے جو سوالات ہیں وہ براہ راست ہمارے دوست جو ہیں وہ عزیز جی سے کر رہے ہیں۔ تو اب میں سب سے پہلے اگلے سوال پہ جانے سے پہلے رحمت اللہ ملک صاحب کی طرف آؤں گا۔ رحمت اللہ ملک صاحب نے اس پروگرام کے اندر تو جو ان کی کاوش ہے وہ ہے ہی، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسا کام انہوں نے کیا ہے کہ جس میں یہ ایسے محفوظ ہو گئے ہیں سارے پروگرام کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، اور وہ ایک انہوں نے almurshid.tv جو ہم اس پروگرام کے اندر بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، ایک ویب سائٹ تیار کی ہے کہ جس کے اندر سے آپ کو کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس میں جا کے اپنے سوال کو لکھیں، اس کو سرچ کریں، اور اس کا جواب حضرت جی نے چونکہ دیا ہوگا اور اس کے اندر موجود ہوگا، تو آپ کی رہنمائی اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی بڑی اچھی طرح سے ہو رہی ہے۔ تو میں آؤں گا رحمت اللہ ملک صاحب کی طرف کہ یہ خیال کیسے آیا، اور یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر اور کون کون سے فیچرز ہیں کہ جس پہ کام ہو رہا ہے اور جو ہو چکے ہیں، اور آگے ان کے کیا ارادے ہیں۔ جی رحمت اللہ ملک صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ویب سائٹ آپ نے تیار کی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کس لیول کے اوپر اس وقت ہے اور اس میں مزید کیا کام ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ ہر پروگرام کے بعد ایکسپلین بھی کرتے رہتے ہیں ویب سائٹ کا، اس میں سب سے پہلے تو قرآن مجید مکمل ہے، جس میں حضرت رضی اللہ علیہ کا اردو کا ترجمہ، انگلش کا ترجمہ موجود ہے، اور اس کو آپ چیپٹر وائز مقصد
سپارہ وائز اور سورہ وائز بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ قرأت بھی سن سکتے ہیں ہر آیت کی الگ الگ۔ اس کے بعد ایک ایسا فیچر ہے اس میں کہ الفابیٹیکلی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو 14,000 سے زیادہ ہیں یونیک الفاظ، ویسے تو کوئی ٹوٹل کافی ہیں 77,000 سے اوپر الفاظ ہیں، لیکن جو یونیک الفاظ ہیں جو الفابیٹیکلی 14,000 سے اوپر ہیں ان کو آپ اس کو الفابیٹیکلی دیکھ کر ان کو سلیکٹ کر کے ان کو ان کی آیتوں پر کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کون کون سی آیت میں موجود ہیں، ان کا کیا ترجمہ ہے، ریسرچ ورک کر سکتے ہیں۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ 3 قسم کی عربی فیڈ ہے عرب کے بغیر جو سرچنگ کے لیے ہے، پھر ایک عربی جو انٹرنیشنلی عرب ملکوں میں عرب لگتے ہیں اس حساب سے ہے، ایک عربی جو ہے وہ لوکل ہمارے جو پاکستان میں جس طریقے سے عربی لکھی جاتی ہے اس طرح سے ہے۔ تو ہر اس الفاظ جو ورڈ ہیں قرآن پاک کے اس کے آگے لکھا ہوا اتنی دفعہ یہ ورڈ آئے ہیں۔ اس میں اور کافی زیادہ نا ایڈوانس ورک ہے پاسبل جو بھی اس شارٹ ٹائم میں نہیں بتایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، مطلب ابھی اس کے اندر اور اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ لیکن جو اہم بات بتانے والی ہے اس سے بھی اہم وہ یہ ہے کہ اس میں جو آلریڈی سرچ ہے عربی، اردو اور انگلش کٹھی سرچ، ملٹیپل سرچ اور ملٹیپل ورڈز کے ساتھ آپ سرچ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا فیچر ہے جو ابھی تک تو مجھے کسی بھی ویب سائٹ پر نظر نہیں آیا ہے۔ عام تو قرآن پاک کافی ویب سائٹ پر موجود ہے، سرچنگ موجود ہے۔ اس میں اس سرچ کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ ٹرپل سرچ کٹھی ڈالتے ہیں، ایک عربی کا لفظ لکھتے ہیں، پھر اردو کا بھی، انگلش کا بھی، تو بعض دفعہ گرامر کے حساب سے عربی کا وہ لفظ وہاں موجود نہیں ہوتا، گرامر کے حساب سے دوسرا لفظ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صرف عربی کے لفظ سے سرچ کریں گے یا صرف اردو کے لفظ کے سرچ کریں گے یا صرف انگلش کے تو کئی آیات رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اوورآل اسٹڈی کا علماء کے لیے، مفتی صاحبان کے لیے اور ریسرچر کے لیے بہت بڑی ایک راہ کھل گئی ہے، ایک سمندر کھل گیا ہے، جو یہ سب حضرت مدد اللہ علی کی برکات کی وجہ سے سارا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ حضرت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے ہمارے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں آپ کہ جس طرح آپ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہی ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے اکثر کہ ہم بڑے مشکل کام میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ادھر کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت جی اگلا سوال لے لیتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں جی، آپ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، چونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ کے تو پھر آپ یہاں پر آپ نے رابطہ کیا اور پھر آپ یہاں آنا شروع ہوئے۔ جی جی، کہاں دیکھا، کیسے دیکھا اور اس سے کیا آپ نے لرن کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جی سے اپنا سوال بھی۔ میرا نام ڈاکٹر مظہر اسلام ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ کوہ نور ٹی وی پہ میں نے دیکھا یہ پروگرام سب سے پہلے، اور یہ المرشد کوئی پروگرام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ مرشد ہے۔ اگر کوئی کہیں بھی رہنمائی کی ضرورت ہے نا ہمیں تو یہ پروگرام نے ہماری بہت رہنمائی کی۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک پہلے بہت زیادہ مسائل میں خود بھی مطلب سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وحدت وجود، اور اس کے بعد پھر یہ جو کالے علم کے معاملات ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور بشر ہونا، یہ اتنے پیچیدہ اور اتنے ٹف معاملات ہیں، اور حضرت جی نے ایسے بیان کیے ہیں کہ الحمدللہ اب اس میں سے کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ بے شک یہ حضرت جی کی ہم پہ بڑی مہربانی ہے، اور حضرت جی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو بہت مشکل سوال ہوتے ہیں جب وہ اس پروگرام کے اندر آتے ہیں تو جب ان کا جواب آتا ہے تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یار اتنا آسان تھا۔ اچھا، آپ نے اپنا کوئی سوال اگر ہے تو؟ جی حضرت جی سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان سے بندے کو پکارنا، اور جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا کیسا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے بہت۔ اللہ کے صفاتی نام پہ اب جب بھی نام رکھتے ہیں
تو اللہ کا نام ہے الکریم، الستار، الغفور، الرحیم، اس کے ساتھ الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پہچان ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب ایک کا نام ہے، اللہ کا نام ہے الکریم، ایک کا نام ہے عبد الکریم، اس میں الکریم آ گیا لیکن پیچھے عبد آ گیا ٹھیک ہے، کہ اللہ جو کریم ہے اس کا بندہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب اسے آپ کہتے ہیں کریم، عبدل چھوڑ دیتے ہیں، عبد گیا تو الف لام بھی گیا۔ ٹھیک ہے، الکریم نہیں کہہ رہے جب صرف آپ کریم کہیں گے تو وہ کرم کی صفت اس بندے کے اعتبار سے ہوگی صحیح، کہ وہ کتنا کرم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ابہام ہے اور یہ آپ اکثر کہتے لوگ ہیں اس کو عبد المنان، منان اللہ کا نام، ٹھیک ہے، جب آپ اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ عبد ہٹاتے ہیں تو المنان آپ کسی کو نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں وہ منان بھائی، تو منان کی صفت اس بندے کی حیثیت کے اعتبار پکار رہے ہیں، اللہ کی پکارتے تو المنان کہتے، ٹھیک ہے، اسی طرح الکریم، الغفار، القہار تو کوئی نہیں کہتا۔ اگر خالی صفاتی نام پکارتے ہیں تو بغیر معرفے کے پکارتے ہیں، تو کوئی نہیں، وہ بندے کی حیثیت کے مطابق وہ صفت اس میں ہوگی، مانی جائے گی۔ بصورت دیگر اگر پورا نام پکارتے ہیں تو پھر ساتھ عبد آ جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کی اضافت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یا جس طرح سے اب جیسے داتا تو ایک بندے کے نام سے منسوب کیا، یہی اللہ کے نام سے منسوب کرتے جب ہیں تو بندے کے نام سے منسوب ہو تو بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب یہ صفت اللہ سے منسوب ہوگی تو پھر اس کا معنی بعید ہوگا۔ اب داتا جب کہا جائے گا تو یہ ہوگا دینے والا، ٹھیک ہے، بندے کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کی حیثیت کے مطابق جو کچھ اس کے پاس ہے یا وہ دے سکتا ہے وہ لوگوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو اس کے پاس نہیں وہ بھی دے وہ بھی سکتا دے ہے، سکتے ہیں، بالکل یا سب کچھ اس کے پاس ہے، یہ نہیں، اس کے دامن میں جو ہے اس میں سے بانٹتا بھی ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ صحیح، جب آپ اللہ کو داتا کہیں گے تو وہاں تو ہر چیز اس کے پاس ہے، بے شک، بے جس شک، کو دیتا ہے اسے مل جاتی ہے، اسے انعام ملتا ہے، اسے سہولت ہوتی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ سب کو ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، زندگی، صحت، اولاد، عہدے، دولت، سب کچھ وہ عطا، جو یعنی نتیجہ ہے دینے کا، جب وہی صفت اللہ کی طرف ہوگی تو مزاج نتیجہ ہوگا۔ صحیح، بالکل جیسے ہے نا، یہ قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی، بیعت رضوان کے بارے، ید اللہ فوق ایدیہم، اب دست قدرت کو بھی ید کہا اور ایدی بھی ید کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ اب بندوں کی طرف ہوگی تو جنہوں نے آپ کے دست اقدس پر ہاتھ رکھے، معنی یہ ہو، صحیح، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، اس سے مراد ہوگی کہ اللہ کی پوری مدد ان کے ساتھ ہے، کہ جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے یہ مراد ہوتی ہے میری پوری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس کا معنی بعید مراد یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کے ایسے ہی ہاتھ ہیں، صحیح، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں، بے شک، دست قدرت کی ہم مثال نہیں دے سکتے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی پوری مدد انہیں نصیب ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، اسی طرح داتا یا اور کوئی صفت۔ صحیح۔ ناظرین محترم، ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔
ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. جی اگلا سوال لیتے ہیں اور ہم آپ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, یہ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے, اور دوسرا آپ کا اگر کوئی سوال ہے, اور ایک ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv کے نام سے, یقیناً آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی, اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. حکیم عبدالماجد عوان میرا نام ہے جی, اور میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. حضرت جی مدعو علی نے اس پروگرام سے جب سے یہ المرشد آپ نے پروگرام شروع کیا ہے تو اس کا ایک لوکل لیول پہ, ایک نچلے لیول پہ ایک عام سادہ جو بندہ ہے اس نے اس سے بہت زیادہ مستفید ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے وہ معلومات ملی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی علماء سے یا کسی فارم سے ہم نے وہ حاصل نہیں کی. تو المرشد جو آپ کا جو ٹی وی ہے, چینلز جو پروگرام چل رہا ہے, میں اس میں خصوصی طور پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کسی بھی چینلز پہ اس طرح ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ کریم آپ کی ٹی وی کو بھی, آپ کے چینلز کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور حضرت جی مدعو علی کا سایہ شفقت ہم پر ہمیشہ قائم رکھے, اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ سے اس طرح ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں. تو جس طرح آپ نے یہ بات کی, تو میرا حضرت جی مدعو علی سے یہ سوال ہے کہ کیا اسلام سے پہلے بھی نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ ہوا کرتا تھا؟ جی یہ چیزیں شروع سے ساتھ آ رہی ہیں, لیکن ان کی کیفیات مختلف تھی. مطاف میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 100 سے زائد انبیاء دفن ہیں جہاں ہم طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیت اللہ شریف ایک پہاڑی پر تھا, ارد گرد نالا تھا گہرا, اور جتنے مکہ مکرمہ کے بازار ہیں یہ سارے نالے تھے, پہاڑیاں تھیں درمیان, برساتی نالے تھے. یہ سارا پانی آج بھی حرم میں آ کے جمع ہوتا ہے, نیچے تہہ خانوں کے نیچے آتا ہے, پھر ایک وادی کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. اس لیے جب سیلاب آیا تھا تو حرم کے تہہ خانے بھر کر بیت اللہ شریف بھی 6-6 فٹ ڈوب گیا تھا, کیونکہ سارے شہر کا پانی یہاں جمع. آہستہ آہستہ عمارتیں بنتے بنتے وہ سارا خلا بھر گیا اور بیت اللہ شریف کے برابر زمین ہو گئی. تو جن نبیوں کی امتیں ہلاک ہو جاتی تھیں وہ بھی سفر کر کے یہاں جاتے تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے تک تو آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ رہا. ان کے طوفان میں بیت اللہ بھی بہہ گیا. حجر اسود جبرائیل امین کو حکم ہوا, انہوں نے اٹھا کر ایک پہاڑ میں محفوظ کر لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. تو جب بیت اللہ نہیں تھا تب بھی انبیاء اور ان کی امتیں یہاں آ جاتی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ سارے کام تھے, لیکن ان کی نوعیت کیا تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی. ٹھیک ہے. روزے کی نماز کسی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں, کسی پر 1, کسی پر 3, کسی 2 نمازیں, اور ہر نماز میں 2 رکعت. صحیح. تو ان کی کیفیات اوقات مختلف تھے. ٹھیک ہے, لیکن موجود تھیں. قربانی سے لے کر حج تک ساری ضرورتیں پہلی امتوں میں بھی ہر دین میں تھیں. ٹھیک ہے. ان کی استطاعت کے مطابق اور جو ان کو اس وقت دستیاب تھا ان وسائل و ذرائع کے اندر ان کی نوعیت تھی. صحیح, بالکل ٹھیک. ناظرین محترم آگے چلتے ہیں اور آگے سوال لیتے ہیں. آپ کیا کہیے گا اس پروگرام کے حوالے سے, اور اپنا سوال حضرت جی سے کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر ہے جی, اور لاہور سے میرا تعلق ہے. پروگرام کے بارے میں یہ جی, حضرت جی بڑے آسان طریقے سے سوالات کے جواب دیتے ہیں جو کہ عام جو ویور ہے اس کے دل میں وہ پینٹریٹ کر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آفس میں بہت سارے کولیگ ہیں ہمارے, وہ لوگ ہم سے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس طرح مزہ آیا اور اتنے آسان طریقے سے اس طرح مشکل سوالوں کا وہ جواب دیا, تو ہم مزید اگر دیکھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں جو پچھلے پروگرام ہے.
تو پھر ہم ریکمینڈ کر دیں یہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں، اور یہ جو ویب سائٹ ہے المرشد ٹی وی وہ ایڈریس دیتے ہیں تاکہ وہ مزید اس سے مستفید ہو سکے. بالکل تو صحیح. یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے اور نئے جو ویورز ہیں ان کے لیے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ٹی وی کا پروگرام تو ایک خاص مدت تک چلے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی کہ لیکن یہ جو انہوں نے ویب سائٹ کے اندر اس کو سمو دیا ہے، تو اب جب تک یہ دنیا باقی ہے تب تک لوگ اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے. آپ کوئی سوال کرنا جی میرا حضرت جی سے سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہی دی جا سکتی ہے یا باقی ماہ میں بھی وہ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ الحمدللہ عہد نبوی میں مقرر کیا گیا کہ یکم رمضان کو سرکاری جو مال ہوتے تھے زکوٰۃ کے شعبے کے وہ جمع کرتے تھے. تو یہ قاعدہ پھر یہ بن گیا کہ ہر کوئی یکم رمضان سے اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جو مال ہے اس پر 1 سال بیت جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ اسس کر کے یا رمضان میں دیتے ہیں تو رمضان گزرنے کے بعد یا پھر رمضان آنے کے بعد آپ کے پاس بہت سا مال آ جاتا ہے. آپ نے 50 لاکھ کی زکوٰۃ دی تھی لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کروڑ آ گیا تو وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایئر جب آپ کا زکوٰۃ کا موقع آئے گا اس وقت آپ کے پاس جو سرمایہ سب پر زکوٰۃ. آپ 1 دن پہلے آپ کے پاس سرمایہ آ گیا 2 کروڑ روپیہ تو وہ اس میں جمع ہو جائے گا جو پچھلی یکم رمضان کو آپ کے پاس تھا. تو اس کو تو آپ کے پاس 1 دن ہوا لیکن زکوٰۃ سارے پہ. ٹھیک ہے. تو یہ رمضان ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بہت اچھا ہے، سنت کی پیروی ہے. اگر کوئی رمضان کے علاوہ مقرر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، پھر ہر سال اس تاریخ پہ دیتے رہے. سال میں اپنی ایک تاریخ بنا لینی چاہیے. اچھا. لیکن بہت اچھا ہے اگر وہ یکم رمضان ہی رکھ لے. یکم رمضان کو حساب کر لے، پھر 10 کو دے، 15 کو دے، 20 کو دے. ایک بات یہ ضروری ہے کہ جس ادارے کو یا جس فرد کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس کا مصرف صحیح ہو. ٹھیک ہے. آپ زکوٰۃ ایک ادارے کو دیتے ہیں وہ اس سے جمع کر لیتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب وہ اس مصرف پہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے دے دی ان کے پاس جمع، تب تک وہ امانت ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اچھا. آپ کی امانت اس ادارے یا اس فرد کے پاس. صحیح. جب وہ کھا کے خرچ ہوگی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اکثر تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیا. نہ ہم نے دے نہیں دیا، ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ مستحقین تک پہنچے. اگر آپ اصل تو زکوٰۃ جمع کرنا یہ اسلامی ٹیکس ہے، حکومت کا کام ہے، بیت المال میں جمع رہے آپ نے دے دی آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے. حکومت کا کام ہے وہ ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرتی ہے. وہ پڑھائی پہ، تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے، میڈیکیشن پہ خرچ کر سکتی ہے، سڑکیں بند، ساری پبلک ویلفیئر پہ خرچ کر سکتی ہے، آرمڈ فورسز پہ خرچ کر سکتی ہے، جہاد پہ خرچ کر سکتی ہے، سرکاری محکموں کی تنخواہوں پہ خرچ کر سکتی ہے، سوائے سود کے باقی ہر شعبے پہ وہ خرچ کر سکتی ہے. اس سے سود نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اگر سود کی مد میں دے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مطلب جس نے زکوٰۃ جمع کروائی ہے اس کی ہی ادا نہیں ہوئی. اس کی بھی ادا نہیں ہو. تو اگر جائز مدات پہ حکومت یا ادارہ رکھتا ہے وہ جو حکومت کا اختیار رکھتا ہے تو پھر آپ فارغ ہو گئے کیونکہ اس نے تو خرچ کرنی. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی ذاتی ادارہ ہے وہ رکھ لیتا ہے تو وہ خرچ نہیں کرتا. یا جیسے ہمارے دینی جماعتیں زکوٰۃ لے کر سیاسی جلسے کر لیتی ہیں، دینے والی کی ادا نہیں ہے. صحیح. بالکل صحیح. کیونکہ سیاسی جلسوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. حضرت جی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آج چونکہ ہمارا یہ 200واں پروگرام، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور آپ دوستوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ پروگرام اپنے دورانیے سے بڑا پروگرام ہے. تو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے دیکھیں گے.
आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, अगर आप भी अपने किसी सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से आप हमें almurshid.tv की वेबसाइट पर जाके अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं। almurshid.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। के साथ ही मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला